السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی جو آیا آف دا ڈے ہے، یہ 5 اہم معاملات کی طرف جو ہے نا نشاندہی کرتی ہے، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے، جو کہ اسلام کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں 5 جو اہم باتیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سچے عاشق کی محبت کا واقعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس سچے عاشق سے محبت کا واقعہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان دونوں سے محبت کا واقعہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ مسلمانوں کو ترغیب کہ جو ہے وہ اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد فرما دی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول کہ وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ بے شک اللہ کا جو کلمہ ہے وہی اوپر رہے گا بات۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ایک ترغیب بھی دی ہے، یہ واقعہ بھی بتایا ہے کہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، وہ جو 3 راتیں تھیں وہ کیسی گزری، اور ایک سچے عاشق نے کس طرح اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اپنے نبی کی حفاظت کی، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ سکینہ نازل کیا، کس طرح اللہ کے نبی نے اپنے اس سچے عاشق کی ڈھارس بندھائی کہ تم غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر ہم اس آیت کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، تو جب بھی کبھی ہمیں تکلیف پریشانی ہوگی، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ ڈھارس بندھائی تھی کہ تم فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، تو انہوں نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب وہ ہدایت دے گا۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں حدیث آف دا ڈے بھی جو نقل کی گئی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی معیت کا احساس دلایا ہے، فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو کے علاوہ تیسرا اللہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کی معیت کا جب انسان کے اندر احساس مضبوط ہو جائے، تو پھر غم کیوں اس کو ڈرائے گا، خوف اس کو کیوں ڈرائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خوف تھا؟ ان کو اپنی جان کا تو کوئی خوف نہیں تھا، اگر ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو وہ بہت پہلے ہجرت کر کے چلے جاتے، وہ انتظار کرتے رہے اللہ کے حکم کا اور اللہ کے نبی کے حکم کا انتظار کرتے رہے، اور پھر ساتھ چلے تو وہاں جا کر کے بھی انہوں نے اپنی جان کو پہلے غار میں پہلے وہ داخل ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے جو اپنی چادر کو پھاڑ کے اس کے تمام سوراخوں کو خود بند کیا، پھر ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا انہوں نے اپنا پاؤں اس میں ڈالا، اور جو ہے وہ اس چیز کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ایزا نہ پہنچائے۔ اور روایت کے مطابق ایک سانپ نے جب ان کو کاٹا تو وہ اس میں بھی ہلے نہیں، کیونکہ ان کے پہلو پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، اور جو ہے وہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنسو، جو اس کی نمی جب محسوس ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر پہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نیند میں خلل نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ صرف چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہ آئے، اور یہی ان کا خدشہ تھا، جس کے لیے جو ہے وہ جب قریش بھی آئے تو وہ اس کے لیے روکتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ تو ہمیں اس واقعے سے کیا سبق لینا چاہیے؟ ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہماری ذات جو ہے، ہماری ذات کے اندر جتنا، اگر ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، ہمیں کوئی بھی قسم کی اسکل ہے، ہم اس کو اللہ کے نبی کی مدد کے لیے ضرور استعمال کریں۔ اللہ کی نبی کی مدد کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم اس کی حفاظت کا کام کریں، اور ہم اس دین کو پریزرو کرنے میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی مدد کر رہے ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف اور پریشانی آئے اور اگر کوئی مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اس میں غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ ان کی معیت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل جو تفسیر میں ملتی ہے، اس کی ڈیٹیل جو احادیث کی کتاب میں ملتی ہے، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آج چھٹی کا دن ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ نکال کے وہ پڑھ لیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، بہت سارے یوٹیوب
یوٹیوب پہ اس کے اوپر لیکچرز موجود ہیں ہجرہ کے موضوع کے اوپر، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام جو عامر بن فہیرہ اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکے کی خبر بھی پہنچاتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو کھانا بھی لا کر کے دیتے تھے۔ تو کس طرح سے ایک شخص نے اپنے نبی کے ساتھ عشق کا حق ادا کیا، یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ فیلنگ آئے اور ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ فیلنگ آئے۔ ضرور ہجرت کا واقعہ ضرور پڑھیے گا۔